کہ فساد امت کے وقت جب ایک سنت کو زندہ کرو گے تو جتنا 100 شہیدوں کو اجر ملتا ہے وہ اجر اس ایک سنت کے زندہ کرنے پر ملے گا۔ اجر الگ چیز ہے، قدر الگ چیز ہے۔ قدر کا معنی پروٹوکول کا ہے اور اجر کا معنی اجرت کا ہے۔ ایک محبت مل گئی، گناہ معاف ہو گئی، زندگی میں برکت آئے گی، نکار پیدا ہوگا، چہرے میں صلحاء کا نور آئے گا۔ عزیزان گرامی، یہ لفظ سنت تو ہم بار بار سنتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور جب اس پر ہم عمل کریں گے تو اللہ ہمیں کیا عطا کرے گا۔ سنت، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کو سنت سے تعبیر کی جاتا ہے، اور لغوی معنی اس کا راستے کا ہے۔ تو اب یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر قول اور فعل وہ سنت ہے، اور امت کے لیے وہ اللہ نے عطا کیے ہے کامیابی کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جس سنت پر عمل کی جائے گی تو اس کے بدلے میں اللہ پاک ان کو اعزازات سے، اجر سے نوازیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میری امت فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گی تو فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں، اجر الگ چیز ہے اور اس کے ساتھ قدر، قاف دال را، قدر الگ چیز ہے۔ قدر کا معنی پروٹوکول کا ہے اور اجر کا معنی اجرت کا ہے۔ تو یہاں جو چیز ہمیں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فساد امت کے وقت جب ایک سنت کو زندہ کرو گے تو جتنا 100 شہیدوں کو اجر ملتا ہے وہ اجر اس ایک سنت کے زندہ کرنے پر ملے گا، لیکن شہید کی جو پروٹوکول ہے اور قدر ہے اس کا مقام الگ ہے۔ کہ دیکھو، ہمارا جو ملک کے وزیر اعظم ہے، ایک اس کی تنخواہ ہے اور ایک اس کی پروٹوکول ہے۔ تو پروٹوکول اور چیز ہے، تنخواہ اور چیز ہے۔ اب اس کی تنخواہ 10 لاکھ ہے یا 15 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے، یہ اس کی اجرت ہے۔ لیکن جب اس کے پروٹوکول کی بات آتی ہے تو روڈ پہ جب وہ گزرتا ہے، وہ شخص جس کی 1 کروڑ بھی تنخواہ ہے اس کو بھی روک دیتا ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر جا رہا ہے۔ تو شہید کے جو پروٹوکول ہے وہ الگ چیز ہے اور اجر یہ الگ چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو زندہ کرنا یعنی عمل کرنے پر 100 شہیدوں کو جو اجر دی جائے گی وہ اس ایک کو دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نکلنے والے جو بھی چیز ہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو، قول کے اعتبار سے ہو، فعل کے اعتبار سے ہو، وہ سنت ہے۔ اور یہ کیوں سنت ہے؟ اللہ نے اس کو سنت قرار دیا اور ہماری کامیابی اس میں رکھی ہے۔ اور وہ یوں کہ دیکھو، فرمایا ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف پر میرے محمد کی بتائی ہوئی باتیں وہ بھی قرآن ہے۔ میرے نبی جس چیز کے بارے میں تمہیں کہتے ہیں مضبوطی سے تھامو، اور جن چیزوں سے تمہیں روکتے ہیں اس کو بالکل چھوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ میرے حکم سے کہتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو بھی کہتے ہیں وہ میری وحی ہوتی ہے، میری مرضی کے بغیر یہ کچھ نہیں کہتا۔ غرض یہ آپ کے افعال، اعمال اور اقوال اور آپ کا تقریر یعنی خاموش ہونا، آپ نے کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھو اور آپ نے اس پر کچھ نہ فرمایا، تو یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ تمام سننوں پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جب ہم اس سنت پر عمل کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہے، الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا بندہ ہے۔ جب اس کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں بھی کر لوں۔ تو سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جب رب نے مجھے پیدا کیا اس سے میں محبت کروں۔ تو اللہ فرما رہا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے محمد کی سنتوں کو اپنا لو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میں بھی تمہیں اپنا بنا لوں گا، اپنا محبوب بنا دوں گا۔ اور پھر ہمیں حکم دیتے ہیں، وما آتاکم الرسل فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا،
جو تمہیں تمہارے نبی کہتا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، جس سے روکتے اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر اس کے ساتھ ہمیں فرماتے ہیں کہ جب تم میرے نبی کے اتباع کرو گے میں اپنی محبت تمہیں دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، اور میں بہت بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ تو دیکھو کتنی بڑے کام ہو گیا، ایک محبت مل گئی، گناہ معاف ہو گئی، زندگی میں برکت آئے گی، نکار پیدا ہوگا، چہرے میں صلحاء کا نور آئے گا، اور رضا اللہ کی نصیب ہوگی، اور محشر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہوگی۔